دارالعلوم دیوبند جو ام المدارس کہلاتا ہے، پوری دنیا میں اس کا فیض ہے اور اس انوارات دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور سارے مدارس گویا اسی کی شاخیں ہیں جن میں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان جہاں اردو زبان ہے اور یہ ہے وہاں تو بات ہے ہی، ابھی میں ملیشیا، سنگاپور، فلپین پہنچا، انڈونیشیا میں پہنچا، تو وہاں ان چاروں ملکوں میں جو مسلمانوں کے خاص طور سے انڈونیشیا اور ملیشیا سمجھے جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ اگر کوئی مدارس ہیں تو وہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے درس نظامی کے سلسلے ہی کے صرف مدرسے ہیں وہاں پر، یعنی دینی تعلیم کا نظام ہی نہیں ہے اور کچھ اس کے علاوہ۔ وہاں کچھ یونیورسٹیز ہیں، ان میں عصری تعلیم پڑھائی جاتی ہے، کہیں کہیں شعبہ جو ہے وہ تھیالوجی کا اور اسلامک اسٹڈیز کا بھی کہیں کہیں پایا جاتا ہے، بس ایسا حل ہے۔ یہ فیض پوری دنیا میں ہے، افریقی ملکوں میں اور کہاں امریکہ میں، انگلینڈ میں، دارالعلوم دیوبند کا پوری دنیا میں فیض ہے۔ کہ ایسے ہی نہیں ہوا یہ فیض، یہ اس دینداری، اس تقوی، ایمان بالغیب کا نتیجہ تھا جو وہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں میں ابتدا سے دل جو ہے وہ گھٹی میں پلایا جاتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند جو شروع ہوا، پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوگا تاریخ، کہ وہ انار کے پیڑ کے نیچے کوئی مکان بھی نہیں تھا، کوئی کمرہ بھی نہیں تھا۔ آپ کو یہ خیال ہوتا ہوگا کہ اس پارکنگ میں ہمارا یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے ابتدا کے لحاظ سے بہت ہوا جو ہے اچھے وسائل کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ انار کے درخت کے ایک نیچے ایک محمود شاگرد اور ایک استاد شاگرد سے دارالعلوم دیوبند شروع ہوا ہے۔ استاد کا نام بھی محمود ہے اور شاگرد کا نام بھی محمود ہے۔ شاگرد جو تھے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ان کو شیخ الہند کہہ کر ان کی توہین کرتے ہیں۔ وہ شیخ الہند نہیں تھے، حضرت تھانوی ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حضرت شیخ الہند کے جلیل القدر شاگردوں میں شمار ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے استاد محترم کو لوگ شیخ الہند کہہ کر ان کا توہین کرتے ہیں، وہ شیخ العالم تھے، شیخ الہند نہیں تھے، اس لیے کہ خلافت تحریک جو انہوں نے چلائی تھی اور جس طرح پورے عالمی نظام کو ایک بنانے کا ایک خاکہ بنایا تھا، اگر وہ جو قریبی ساتھی ان کو دھوکہ نہ دیتے اور اندر سے بغاوت نہ ہوتی، جو خاکہ خلافت کا بنا لیا تھا اور وہ نتیجے کو پہنچ جاتا، تو دنیا کا نقشہ مسلمانوں کے لحاظ سے کچھ اور ہوتا۔ عالمی سوچ کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا۔ وہ تو شاگرد تھے، اور استاد تھے مولانا محمود صاحب۔ مولانا محمود صاحب پھلت کے تھے، وہ ان کے ہمارے مولوی عمار مولوی عقاص کے والد کے نانا ہوتے تھے، نہیں نانا ہوتے تھے، پڑنانا ہوتے تھے مولانا محمود صاحب۔ وہ ان کے بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل آدمی تھے۔ قرآن شریف ایسا پڑھتے تھے، وہ ایسی رقت اور ایسے درد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے، ان کو جو ہے اللہ رقت طاری ہو جاتی، صبر ہونے پوری جماعت میں رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اور جس روز ان کا ختم رمضان میں قرآن سناتے تھے، جس روز ختم قرآن ہوتا تھا، اللہ کے یہاں مقبولیت کا اندازہ کیجئے ان کے قرآن مجید کی، کہ جس روز ان کا ختم قرآن ہوتا تھا تو پھلت میں دسیوں لوگوں کو الگ الگ اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ دیکھتے کہ جو ہے وہ حضرت ابو، ایک صاحب نے دیکھا، والد صاحب کے والد ہمارے، انہوں نے خواب میں دیکھا ایک مرتبہ کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب یہ رسول دوڑے جا رہے ہیں، کیا بات ہے کہ مولانا محمود کا قرآن ختم ہوا ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں اس میں شریک ہونے کے لیے، ایسے مقبول ہے۔ تو ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سعود، ایک کا نام تھا مسعود۔ یہ بچوں کا قصہ سنا رہا ہوں میں، بہت غور سے سنیے اور سمجھیے کہ دینداری، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ تو کیا سیکھنا ہے؟ دین سیکھنا ہے آپ کو۔ دین کس کا نام ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کا جو پہلا سبق ہے جو قرآن نے پڑھا ہے، قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا ہے پہلا سبق، سب سے پہلی چیز جس کے بغیر آپ کو انٹرنس داخلہ ہی نہیں ملے گا MBBS میں یا جو ہے انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملے گا، اس طرح اس نصاب مدرسہ قرآنی کے نصاب میں آپ کے لیے داخلہ ہی نہیں کی گنجائش نہیں ہے اگر ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ مسعود بڑے تھے اور سعود چھوٹے تھے۔ مسعود جو ہے عصر کے بعد دونوں کھیل رہے تھے، وہ ان کو چھو رہے تھے، پیچھے سے پکڑتے تھے، وہ دوڑتے تھے، پھر وہ انہیں پکڑتے تھے۔ تو مسعود آگے دوڑ رہے تھے، سعود چھوٹے والے پیچھے سے انہیں پکڑنے کے لیے چلے۔ تو برابر میں ایک چھپڑ تھا کسی مزدور کا، تو بڑے بھائی نے چھپر میں سے ایک تنکا نکال لیا، ایسے سیکھ نکال لی جیسے چھپر ہوتا ہے سود کا، اور توڑ کے نیچے پھینک دیا۔ تو چھوٹے بھائی کھیلنا بھول گئے اور بلک بلک کے رونے لگے، بھیا
آپ نے بغیر اجازت کے تنکا توڑ لیا چھپڑ سے. اگر اللہ کے یہاں کل میدان محشر میں تمہیں حساب کتاب دینا ہے, اللہ نے پکڑ لیں گے اور انہوں نے مقدمہ دائر کیا, تو بھیا کیا جواب دو گے تم کیسے سزا پاؤ, کیسے تم برداشت کرو گے دوزخ کی آگ کو؟ تو بھائی کو بھی خیال ہوا, وہ بھی تو انہیں ماں باپ کی اولاد تھے, تو وہ بھی رونے لگے. کیا کریں, چلو اماں کے پاس چلتے ہیں, اماں سے پوچھتے ہیں. اماں کے پاس دونوں بھائی روتے روتے آئے. چھوٹے بھیا نے کہا کہ اماں جی بھائی جان سے بڑی غلطی ہو گئی, ہم دوڑ رہے تھے آگے پیچھے, تو انہوں نے ایک چھپڑ سے بغیر اجازت کے تنکا توڑ لیا. اللہ کے یہاں تو حساب دینا ہے ایک چیز کا. اب اگر حساب ہونے لگا اور اللہ نے پکڑ لیا تو یہ کیسے سزا برداشت کریں گے؟ تو ماں نے یہ نہیں کہا بچوں کو دل سے, وہ بھی دینداری اس کی تھی. آج کی ماں ہوتی تو کہتی میرے بچے اتنی سی بات ہو گئی, کیا ہو گیا ہے؟ لیکن وہ بچوں کو سمجھتے تھے کہ ابھی سے شعور بیدار کرنا ہے. اس لیے ماں نے کہا بیٹا غلطی تو بہت کی ہے تم نے واقعی, اگر بیٹا تو انہوں نے معاف نہیں کیا تو بہت خطرناک بات ہے, تمہاری اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. کیا کریں اماں کہ جاؤ وہاں جا کے خالہ کے پاس جاؤ, یعنی ان مکان والی کے پاس, اور جا کر ان سے کہنا خالہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, آپ ہمیں معاف کر دیجئے, سزا دے دیجئے, لیکن بس یہی معاملہ صاف کر دیجئے, مرنے کے بعد ہمیں حساب کتاب میں وہاں پکڑنا ہو. چنانچہ وہ گئے, جا کر وہ جو ہے بڑے بھائی کو تو ذرا کم باتیں ہوتے ہیں, چھوٹے بھائی ذرا اپنی بات زیادہ کہہ لیتے تھے. چھوٹے بھائی نے کہا خالہ بہت غلطی ہو گئی ہمارے بھائی جان سے, اور انہوں نے بغیر اجازت آپ کے چھپڑ سے تنکا توڑ لیا. تو وہ ماں وہ دیکھ کر ایک دم وہ ہو گئی کہ ننھے سے بچے کیسے حساس ہو کر آئے, اس کا اثر ہوا. تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا, پہلے بچوں پھر دیکھو ادھر سنو, یہ دیکھو حضرت کے بچے آئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ان کو سنوایا. اس زمانہ تھا تو ماحول بنا ہوا تھا دینداری کا, تو انہوں نے بھی انہیں سنوایا بچوں کو, تاکہ اپنے بچوں میں بھی شعور پیدا ہو. پھر انہوں نے اپنے شوہر کو بلایا, جاؤ ابا کو بلا کے لاؤ باہر سے. پھر ابا کو بلایا, پھر انہیں سنوائی یہ بات, کیا کہہ رہے ہو تم بتاؤ. انہوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ ہاں پیار کیا, اور یوں کہا کہ دیکھو معاف تو کر دوں گی میں, مگر ایک شرط ہے, میں دودھ گرم کر رہی ہوں, تم ایک کٹورا دودھ پی لو گے پیالہ تو میں معاف کر دوں گی. کہا آپ جو بھی ہمیں شرط رکھے ہم تیار ہیں, لیکن آپ یہی معاف کر دیجئے, ہمیں جو سزا دیجئے یا جزا دیجئے. تو انہوں نے دودھ گرم کیا, بالائی ڈالی, اور خوب اچھے سے انہیں دودھ پلایا, اور پھر گلے لگایا, بیٹا اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ میں نے دل سے معاف کر دیا. خوشی خوشی یہی معافی ہو گئی, میدان محشر میں پکڑ نہیں ہوگی. تو یہ سوچ کر کتنے بڑے مقدمے سے بچ گئے. مقدمے میں سے آدمی بری ہو کر آتا ہے, جیل میں چلا گیا, جانے والا ہو دروغہ لے جائے پکڑ کر, پھر آتا ہے, اس سے کئی 100 گنا خوشی یہ بچے اپنی اماں کے پاس پہنچے. اماں جی خالہ نے ہمیں دودھ بھی پلایا اور ہمیں کہہ دیا, ہم نے دل سے معاف کر دیا, گلے لگائے. رات کو آئے وہ مولانا محمود صاحب تشریف لائے, تو والدہ نے کہا کہ ہم سناؤں یہ خوشی کی خبر. آتے ہی سب سے پہلے اپنے شوہر کو کہا خوشی کی خبر سناؤں. کیا سنائیں, سناؤ. تو پورا واقعہ سنایا. ایسے مسعود نے تنکا توڑ لیا تھا, تو سعود اور مسعود دونوں روتے ہوئے آئے, جلدی ہوشیار ہو گئے, اور میں نے ان کو معافی مانگنے کے لیے بھیجا. بہت دل سے جا کر معافی مانگی فکر مندی کے ساتھ, اور ایسا خوش ہو کر آئے جیسے جیل سے رہا ہو کر آ گئے ہوں, مقدمے سے جان بچ گئی. تو حضرت مولانا محمود صاحب نے بہت اللہ کے شکر ادا کیا, اور کہا چلو ہم دونوں 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں دینداری پیدا ہونے لگی ہے.